بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ریلیجس افیئرس کی میٹنگ تھی، لیکن کل رات کو ہماری جو ہے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کل جو ہوئی تھی تو اس میں ہمارا جو ممبر ہے مستفیض صاحب اس کے کی اور ساری کمیٹی کی کافی تحفظات تھے، جس میں کافی بڑے چیزیں تھی کہ سب ممبران کو اس پہ تکلیف ہوئی کہ اتنی بڑی ایک پروجیکٹ تھا جو 4 ارب سے 36 ارب روپے پہ چل گیا. داسو میں ایک روڈ تھا جس کی جو ہے جو اسی ٹھیکیدار کو دیا گیا تھا، جس کو 4 ارب روپے کے پروجیکٹ یہی ممبران کی تھی کہ اس ٹھیکیدار کو تو ٹنل کے ایکسپیرینس ہی نہیں تھا، تو آپ نے کس طرح اسی ٹھیکیدار کو جس کو روڈ دیا تھا اس کا جو ہے 4 ارب سے 36 ارب روپے پہ لے گئے اور اس کے روڈ کی جگہ ٹنل آپ نے جو ہے اس کو دی تھی. تو اسی پہ تحفظات تھے. تو مستفیض صاحب نے یہی کی کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چند اداروں میں جو ریٹائر جنرل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں کیوں اتنے جو ہے اسی طرح کی چیزیں بار آ رہی ہے. تو شاید وہی بات کسی کو اچھی نہیں لگی اور اس کی ریئیکشن میں کل مستفیض صاحب کے گھر کے ٹرانسفارمر اتار دیے گئے، اس کے میٹر اتار دیے گئے. محکمہ مال والے رات کے 2 بجے اس کے گھر پہنچ گئے کہ اس کی پراپرٹی دے کے، اس کی ملیں دے کے، اس کے پلازے گرانے کے لیے لوگ پہنچ گئے. تو اسی پہ آج کمیٹی کے تمام ممبران نے، چاہے اپوزیشن سے ہو چاہے پارٹی سے، سب نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کمیٹی اس وقت تک کام نہیں کرے گی جب تک ہمیں حکومت وقت اور اسپیکر صاحب یہ یقین دہانی نہ کرا دے کہ ہم جو ہے اگر اسی طرح کی ہم پہ پریشر ہوگا، اسی طرح کی ہمیں دھمکایا کیا جائے گا ریاست کی طرف سے، ریاستی اداروں کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، جو بھی ہو، تو اگر اس طرح کی دہشت گردی MNS کے ساتھ ہوگی، ممبران کے ساتھ ہوگی، تو اس حالات میں تو کمیٹی کام نہیں کر سکے گی. تو آج ہم نے جو ہے آج میٹنگ نہیں، سب کی متفقہ رائے تھی کہ ہم میٹنگ نہیں کریں گے اور جب اسپیکر صاحب سے بات ہوگی، اسپیکر صاحب کے نوٹس میں یہ چیزیں لائیں گی تو اس کے بعد ہم آئندہ کا عمل کا کوئی فیصلہ کریں گے. سب ممبران متفق ہے اس پہ، چاہے حکومت کی طرف سے ہو چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہو. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے، یہ جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس سے نفرت مزید، میں یہ کہوں گا کہ نفرت مزید بڑھے گی، لوگ ناراضگیاں مزید بڑھے گی اور اس سے جمہوریت بھی نقصان ہوگا، جمہوریت بھی کمزور ہوگی اور پارلیمنٹ جو ہے مزید بے توقیر ہوگا. تو یہ اسی طرح کے کنڈے بالکل ناقابل برداشت ہے اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ ان چیزوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں. آپ کی یہ غلط فہمی ہے. اسی طرح کی چیزیں جو ہے ہم پہلے بھی بھگت چکے اور ہم آئندہ بھی بھگتنے کو تیار ہے. اور یہ لیکن یہ آپ ریاست کے ساتھ ظلم کر رہے، آپ اداروں کے ساتھ ظلم کر رہے، جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو نیب سے زیادہ ریکوری کرتی ہے، جو باقی FIA اور ان سے زیادہ ریکوری کرتی ہے، جو اگر کوئی کمیٹی کام کرتی ہے جو اس معاملے میں، جو چاہے ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا رویہ رکھیں گے، وہ اس کی طرح آپ کریں گے، پارلیمنٹ کے ساتھ کریں گے، MNS کے ساتھ کریں گے، تو یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہر فورم پہ ہم بات کریں گے اور جب تک اسپیکر صاحب واپس نہیں آئیں گے تو اس وقت تک ہم کوئی کمیٹی کی میٹنگ نہیں کریں گے. آج ہم نے سیکرٹری پاور کو بھی بلایا ہے اور اس کو کل جو ہے پریس چیف کو بھی ہم بلائیں گے، اس کو بھی آج بلائے کہ کل آپ تشریف لے آئے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مستفیض صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو تفصیل بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ چیئرمین صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بریف کیا ہے، کل جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی ان میں جو منسٹری آف واٹر کے جو آڈٹ اعتراضات تھے اس پہ ڈیلیبریشن ہو رہی تھی. تو ایک داسو ڈیم کا ایشو جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس پہ مختلف ہمارے اراکین نے ان پہ یہ کہا اور یہ کہا جی کہ یہ جو 4-6 ارب کا پروجیکٹ ہے آپ 36 ارب پہ لے گئے ہیں، تو یہ کہ قومی خزانے کو جو یہ بلیڈ کر رہے ہیں، قومی خزانے کا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ وہاں پہ کافی ہم نے کوسچنز کیے، سوالات کیے اور پوری اس کے بعد کمیٹی نے متفقہ طور پہ
جو ہے وہ اس کیس کو نیب کے حوالے کر دیا. ایک دوسرا اسی قسم کا کوئی ایشو جو ہے وہ سامنے آیا تو وہ بھی پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے متفقہ طور پہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. اور اینڈ پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی رات کو مجھے جو ہے سفید رنگ کا جو ہے وہ واپٹا کا ڈالا جو ہے کوئی تقریباً 7:15 7:30 بجے میرا بائی گاؤں بکھر میں دیکھا گیا. تو چونکہ ہمارا تو وہ پورے محلہ میں جو محلہ بستی خیال ہے ہمارا بائی گاؤں ہے جنڈا والا, تو اس میں انہوں نے جناب جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ چونکہ ہماری مرڈر کی دشمنی بھی ہے تو ہم نے سمجھا شاید کو ہمارے کو مخالفین وغیرہ آ گئے, تو ہم لوگ الرٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جی. تو ہم نے کہا جی اس کی بجائے جو ہے کہ ہم سب وہاں سے سیدھی جو ہے اللہ معافی دے کسی قسم کی کوئی ایسا ایکشن یا ریئیکشن کریں, تو اس کی بجائے جی میرے بڑے بھائی نے کہا نہیں جی ہم ذرا دیکھتے ہیں یہ کس کا ہے جی. تو وہ انہوں نے جی رات گئے, پھر وہ پوری ریکی کرنے آئے, رات گئے انہوں نے جناب دیکھ کے جی وہ میرے میٹر جو ہے وہ اتار کے لے گئے اور ٹرانسفارمر اتار کے لے گئے, اور محکمہ مال کے لوگوں کو رات کو جگایا گیا. اور اس میں جو ہے جی وہ دیکھیں جی یہ میرے جو عزیزوں میرے بھتیجوں کے پلازے ہیں, آپ کے پلازے گراتے ہیں, یہ گراتے ہیں, وہ گراتے ہیں جی. اور یہ جی میں نے دیکھیں جی بات یہ ہے, میں ایک آئین پاکستان کے تحت اسمبلی کا منتخب رکن ہوں, مجھے میری عوام نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے, اور ساتھ ساتھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر ہوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کرتا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس میں جو رپورٹس ہیں وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہے وہ لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے جاتی ہے, پھر وہ اسمبلی میں لے ہوتی ہے, پھر اسمبلی جو ہے وہ ہمارے حوالے کرتی ہے. ہم اس پہ ڈیلیبریشنز کرتے ہیں. جو ملک اور پاکستان کا خزانہ جو ہے اس میں جو امبیزلمنٹ کی گئی ہوتی ہے, کرپشن کی گئی ہوتی ہے, جو بھی جس قسم کے بھی معاملات ہوتے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں کی جا رہے, تو اس پہ ڈیلیبریشنز کر کے ہم فیصلہ لیتے ہیں. دوسرے الفاظ میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ پاکستان کی پارلیمان کی سپریم کورٹ ہے جی. یہ سب سے بڑا ادارہ ہے, جیسے نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, یا کوئی اور ادارہ ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی ناراضگی کا شاید اظہار کیا, تو اس میں کوشچن یہ ہوا جی کہ پچھلے دنوں جو کہ این ڈی ایم اے کے لوگ ہمارے پاس آئے, اس سے پہلے پی ٹی سی ایل کے لوگ آئے. تو اب میں نے کہا جی دیکھیں جی جنرل صاحب آپ نے تعارف میں انجینئر کہا ہے, آپ نے حالانکہ آپ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی صاحب ہیں چیئرمین واپٹا, تو آپ شائع کیوں ہیں, آپ سکیئرڈ کیوں ہیں, آپ نے ساتھ اپنا یہ تعارف ہی نہیں کرا, آپ نے انجینئر کا تعارف کرایا ہے جی. اس پہ تھوڑی سی وہ جو ریمارکس تھے جی, تو اس پہ میرے خیال میں جو پھر وہ ڈیلیبریشن ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب دیکھیں جی کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والا انسان ہوں. میرا ایمان ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے, میرا دامن صاف ہے. میں اس قومی اسمبلی کا 2002 سے آنورڈ ممبر بنتا آ رہا ہوں الحمدللہ. میں پنجاب صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. میرا دامن صاف ہے. میں الحمدللہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا. یہ جو ہتھ کنڈے ہیں, جو میرا آئینی استحقاق ہے, جو میرا قانونی استحقاق ہے, بینگ اے ممبر پارلیمنٹ اور بینگ اے ممبر اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ اگر کو روکنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سخت ناانصافی اور ذاتی ہے. تو میں چیئرمین صاحب کا شکر گزار ہوں, اور میں تمام ممبران کا جو وہاں پہ انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہ کس تعلق پارٹی سے ہے, چاہے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, پی ایم ایل این کے لوگ تھے, پوری کمیٹی نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ اگر ہمارے یہ منتخب نمائندوں کے ساتھ اور خاص کر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جائے گا تو پھر ہم کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو بطور احتجاج آج جو ہے ہم نے وہ آج جو ڈیلیبریشنز ہونی تھی اور آڈٹ اعتراضات آئے تھے ریلیجیس افیئر کے, منسٹر ریلیجیس افیئر کے, ہم نے جو ہے وہ احتجاجاً کام کرنے سے انکار کیا ہے. تو باقی کو اگر کوشچن ہو تو چیئرمین صاحب بھی حاضر ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اداروں کے افراد جو پاکستان کے جو فوج کے ریٹائرڈ ملازمین بھی ہوں, ان سے پارلیمان جو سب سے بڑا ادارہ ہے, یہ اس کی سب سے بڑی کمیٹی ہے, یہ اگر کوئی سوال کرتی ہے تو اس طرح کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں گے اور خوف بھی کا بھی عنصر نظر آئے گا. آپ کام جاری رکھیں, اس کمیٹی کو فعال بھی بنایا جا سکتا ہے. نہیں, آپ صحیح فرمائیے, بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اگر ہم ایک, اور اس سے جو میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں کہ سمجھ نہیں رہی, اس سے جو ناراضگی اور نفرتیں ہے وہ مزید بڑھے گی. اگر آپ اس ایک ادارے کو یہ سمجھے کہ یہ پاکستان ہے تو میرا نہیں خیال آپ غلطی پہ ہے.
اگر یہاں پر اگر آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہے. آج وہ اداروں سے لوگوں کی ناراضگیاں بڑھ رہی ہے روزانہ کے حساب سے. تو یہ رویہ ہے، یہی رویہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ یا ادارے کے کچھ افراد وہ آئین سے بھی بالا تر ہے، وہ قانون سے بھی بالا تر ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس ادارے کے اگر کوئی بندہ ریٹائر بھی ہو اس کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی یہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو یہ نہ اس ادارے کے فائدے میں ہے اور نہ پاکستان کے فائدے میں اور نہ فیڈریشن کے فائدے میں. سر آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی ادارے کے اہلکار کو، کسی بھی شخص کو، چاہے وہ سربراہ بھی ہو، اس کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. تو آپ اپنی طرف سے اپنی اتھارٹی کیوں نہیں منوا رہے پھر؟ آج میں نے ابھی سیکرٹری صاحب کو بلایا ہے، باہر اب بیٹھا ہے، پریس کانفرنس کے بعد اس کو میں نے اس سے اس کی رائے لیں گے، پھر ممبران سے بھی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. کسی نے اگر ہے آئین ہم پہ سب پہ لاگو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں آئین مانوں کوئی نہیں اور نہیں مانے گا. میں نے بھی آئین ماننا ہے، کسی اور نے بھی مانا، چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، چاہے ہمیں جو بھی بھگتنا پڑے ہم بھگتیں گے. لیکن یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہم سے زبردستی اپنی بات منوائیں گے یا اس ہتھ کنڈوں سے ہم پیچھے ہٹیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جس نے بھی اس ملک کے وسائل لوٹے، جس نے نااہلی دکھائی، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ہم جو ہے انصاف کے کٹہرے میں لے آئیں گے. سر یہ ثناءاللہ صاحب آپ کو نوٹس آیا تھا بلاکر کی طرف سے پیمنٹ ریڈیوس کا؟ نہیں دیکھیں جی، الحمدللہ جی ہم تو روزے روشن کی طرح یہاں ہیں. آپ کو پتہ ہے میں پچھلے کوئی 22-23 سال سے پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے 2-3 سال سے جو یہ فسطائی ہے، ظلم جبر روا رکھا جا رہا ہے، تو اس لیے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں تو ان اراکین اسمبلی میں ہوں جو 2018 میں آزاد جیت کے آئے، اور میں نے عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا. تو اس کے بعد جو خان صاحب نے ریزائن کیا تو میں نے اسمبلی سے ریزائن کر دیا جی. اس کے بعد جو مشکلات پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے لوگوں کے سامنے ہیں، میں اگر بات کرنا شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے. دیکھیں جی، نہ میں نادہندہ ہوں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے. نہ میں نادہندہ ہوں، نہ کسی قسم کا جو ہے ہم کو نادہندگی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو غیر قانونی ہو، جو آئین کے منافی ہو. دراصل چونکہ میں ممبر ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر کے طور پہ بطور استحقاق میں نے ان سے اگر جو داسو ڈیم کے جو ہیں وہ اتنی زیادہ غبن اور کرپشن کے جو آ رہے تھے، تو اس میں پوری کمیٹی نے ان کا کیس جو ہے بھجوا دیا نیب کو جی، اور ایک کیس جو ان کا بھجوا دیا ہے وہ FIA کو جی. ان کو شاید اس چیز پہ آ گیا ہے جی کہ دیکھیں جی یہ میرے پہ حملہ نہیں ہے، یہ ثناءاللہ مستی خیل پہ حملہ نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے. یہ پاکستان کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جس کو آئینی رائٹ ہے اس پہ حملہ ہے. یہ پارلیمان کی تقدیس پہ حملہ ہے. یہ جو ہم حلف لے کے آئے ہیں جی کہ ہم پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی یکجہتی کے لیے کام کریں گے، اور جہاں پہ جو بھی ایسا کام جو ہے جو آئین اور قانون کے منافی ہے تو ہم اس کا جو ہے پوائنٹ اٹھاتے رہیں گے. یہ روکنے کی یہ ان کی جو ہے وہ سازش ہے. میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ انسان کی زندگی کا دن مقرر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. میں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اگر کسی کے یہ ذہن میں تو وہ ذہن سے نکال دے. میری تکلیفیں، میری مشکلات، میری پریشانیاں اللہ کی طرف سے آنی ہے. میں جھکتا ہوں تو وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہوں جس کے جھکنے کا حق ہے. میرا قصور یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت چلایا جائے. میرا قصور یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو قانون کے مطابق چلایا جائے. میرا قصور یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا نیریٹو اور موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو، سول لبرٹیز ہو، فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں ان کا خیال کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں جی میں میری یہ رائے ہے، بلکہ یہ میرا مسمہ ارادہ اور میرا ایمان ہے کہ ہم چاہتے ہیں جی کہ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے. چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ چاہے جو زبان بولتے ہیں، جو اس کا مکتبہ فکر ہے، وہ پاکستان کو ہم اکٹھا کریں گے کیونکہ ہمیں عوام نے یہ منتخب کر کے بھیجا ہے. چاہے وہ بلوچستان کے ایشوز ہوں، وہ خیبر پختونخوا کے ایشوز ہوں، پنجاب کے ہو، جہاں کے ہوں، تو ہم حق کی آواز جو بلند کرتے رہیں گے بطور پارلیمنٹیرین بھی اور بطور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر کے بھی. شاید ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تو یہ جو ہے ہم جو ہے اصول کی اور قانون کی اور آئین کی بات کیوں کرتے ہیں. تو یہ تو سر دیکھیں جی، یہ تو
मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब इस सिस्टम को आइन के मुताबिक चलाएंगे, या करप्शन नहीं होगी, कमीशन नहीं होगी, तो जो निज़ाम मुमलिकत है उसको हम बेहतर करेंगे। देखें जी, हम आए रोज़ कॉन्फ्रेंसें कराते हैं, कल परसों भी मैं देख रहा था कि यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए हुए हैं, पिछले दिनों कॉन्फ्रेंसेज हो रही थी, इसीलिए हो रही है ना जी कि पाकिस्तान को मजबूत करना है, पाकिस्तान को आइन पाकिस्तान के तहत चलाना है। जब ये इतनी दासू डैम पे ब्लीडिंग हो रही है, हम देख रहे हैं, हमारे सामने हर चीज़ आ रही है, उसके बावजूद भी ये हथकंडे इस्तेमाल करें, तो मैं उनको यही कहूँगा कि मेहरबानी फरमाएं, पाकिस्तान को जो है वो जीने का हक दें, ये पाकिस्तान को सांस लेने दें, और पाकिस्तान को अगर आप सांस लेने देंगे तो इसके ये जो पाकिस्तान मार्द वजूद में आया है, ये ऐसे पाकिस्तान मार्द वजूद में नहीं आया, इसके लिए हमारे और आपके आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। हम जो है वो लाखों कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान मार्द वजूद में आया है, तो हम इस पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान की मजबूती के लिए हम अपना हर किरदार जो है हर हवाल की दस्तक के तौर पर अदा करेंगे। जुनैद अकबर साहब, जिस तरह सनाउल्लाह मस्तिखेल साहब कह रहे हैं कि ये हमला या कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं है बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के खिलाफ है, तो सनाउल्लाह मस्तिखेल साहब के साथ आप किस हद तक खड़े होंगे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किस हद तक जाएगी इस मामले को? मैं तो इसके आगे बढ़ाता हूँ, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी पे हमला नहीं है, ये पार्लियामेंट पे हमला है और ये जमहूरियत पे हमला है। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी इसी पार्लियामेंट की कमेटी है और इसकी वही हैसियत है जो पार्लियामेंट की हैसियत होती है। तो ये जमहूरियत पे और उस पर पार्लियामेंट पे हमला है, और सारे हम भी इंशाअल्लाह ताला उस हर हद तक जाएंगे। सारे मेंबरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला ये स्पीकर साहब के सामने भी इसको उठाएंगे, और ये सब मेंबरान के साथ इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा पार्लियामेंट इसमें अपोजिशन और जो है हुकूमत नहीं होगी। जिस तरह आपने देखा कि कमेटी में सब एक पेज पे थे, सब ने इसकी मजम्मत की और सब मुस्तफ़ैल साहब के साथ खड़े हुए और सब कमेटी के साथ खड़े हुए। इंशाअल्लाह ताला इसको हम इस तरह छोड़ना नहीं, हमने इसको पार्लियामेंट में भी इस पर बात करेंगे, और स्पीकर साहब जब वापस आएँ तो स्पीकर साहब से भी ये बात करेंगे कि अगर इसी तरह की हालात है तो फिर हम कमेटी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, फिर हम आगे मीटिंग नहीं करेंगे। अगर इसी तरह रिएक्शन होगा, कल किसी और के साथ होगा, फिर दूसरे के साथ होगा, इन हालात में हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है मीटिंग चलाए और इस हालात में हम कमेटी चलाएं। टेक्निकली देखा जाए तो जिस तरह खत्म हुआ अगला इजलास नहीं, अगर ये स्पीकर साहब से मुलाकात के बाद हम फैसला करेंगे कि अभी तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम मीटिंग चलाए। जब तक स्पीकर साहब वापस ना आए उस वक्त तक जो है हम इसको मीटिंग नहीं करेंगे। जब तक स्पीकर साहब आए उससे मुलाकात हम कर लेंगे। उस बाद अगर स्पीकर साहब हमारे साथ खड़े हो सकते तो अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए हमारे साथ। सर, ये जो स्पीकर साहब का किरदार है वो आपके भी और हमारे भी सामने है, तमाम हुज्जत के लिए अच्छा है, आप उन्हें लिख रहे हैं, लेकिन इसी पार्लियामान से नकाबपोशों ने लोगों को उठाया और वो बाद में प्रोडक्शन आर्डर जारी करके सुरखरू हो गए कि मैंने तो प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दी, लेकिन उठवाया किसने था उसके जिम्मेदार। आज हम स्पेसिफिकली गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें जी, हम ये कर रहे हैं, मेरा सवाल इसी पे सवाल, आप इसी इशू पे सवाल आपसे, जो आज इशू हमारा उसी पे हम बात कर रहे हैं। मैं इसी इशू पे आपसे सवाल सर पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, स्पीकर साहब से आपको कितनी तवक्कुआत हैं, क्योंकि उनका बाकी ट्रैक रिकॉर्ड सामने। दूसरा, जो आपसे पहले भी सवाल हुआ कि ये सबसे पार्लियामान की पावरफुल कमेटी है, आप क्या इस लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड है इसको शोकाज नोटिस देंगे, इस मामले की कोई उससे वजाहत तलब करेंगे या इसकी कोई इंक्वायरी का हुक्म देंगे? मैं पहले तो बता दूं कि जो जनरल साहब कल आए थे और मेरा ख्याल है उस नाराज़ हो गए, तो उस जनरल साहब का तो डायरेक्ट वापडा के वो तो वापडा का जन था, उसका तो पेस्को के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बनता। फेस्को के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बनता। ये उनके पीछे जो 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 लोग होते हैं जो हमेशा हम नामालूम के नाम से पुकारते, जो न नज़र आते हैं, ना देख सकते हैं, ना वो जो कानून को मानते हैं, ना आइन के मानते हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर वो लोग यही काम करते हैं और किसी और से करवाते। तो आज हमने चूँकि उसका जो है जो बिजली का मसला जो है वो अभी मैंने सेक्रेटरी एनर्जी को भी बुलाया है और कल मैं उसको पिस्को चीफ को भी बुलाऊंगा, क्योंकि बिजली वो वहाँ से काटेगी। जिसने भी उसको हुक्म दिया उसने गलत अमल क्यों किया, गलत काम क्यों किया।
اگر اسی طرح اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ رجسٹ کرے، وہ انکار کرے، جو وہ نامعلوم لوگ ہیں وہ ہم سے زبردستی نہیں کرا سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ نامعلوم کے کہنوں پہ جو معلوم لوگ ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر وہ معلوم بھگتتے ہیں، کیونکہ نامعلوم کا تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو کہا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ نامعلوم کون ہے اور کون ہے جو اس کو اس طرح کی باتیں کرتے. اسپیکر صاحب ہے انسان ہے، کمی ہوئی، لیکن کافی چیزوں میں اس نے ہمیں سپورٹ کیا، یہ بھی حقیقت ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. جب سے جمہوریت کو ہم نے خود ہی ناکام کیا، کمزور کیا، اور چاہے ہمارا بھی تھا، ہم سے بھی غلطیاں کمی ہوئی ہے جب ہم اقتدار میں تھے، اس سے پہلے بھی ہو رہی ہے اور آج بھی خمی ہوتی ہے. لیکن میرا اسپیکر صاحب سے بھی یہ اپیل ہوگی، میرے سب سے ہوگی کہ ہم اختلاف رکھیں گے، لیکن سب کو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے، اور وہ ہمارے ہم اب بھی اسپیکر صاحب سے ہماری یہی امید ہے، اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے. سر یہ کہیں کوئی اصل میں پیغام تو تھوڑی سی نہیں؟ بات معذرت کا چیئرمین صاحب کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی یہ احتساب کے عمل سے کیوں خوفزدہ ہیں. دیکھیں جی بات تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مقصد یہ کسی پارٹی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی اور پارلیمان کی کمیٹی ہے. ہم یہاں پہ احتساب کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا والے بھائی بھی آ کے بیٹھتے ہیں کہ جو اتنے زیادہ کھانچے نظر آ رہے ہیں، بیزلمنٹ نظر آ رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کرپشن اور نظر آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ماشاءاللہ 2 بار میں میرے چیئرمین صاحب کی کوششوں سے اور ان کی دن رات کی شبان روز محنت سے جو ہم نے وہ پیسے ریکور کیے ہیں تو پاکستان کے خزانے میں دے رہے ہیں نا جی. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پاکستان کے خزانے کے پہرے دار ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم آئین پاکستان کے پہرے دار ہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت چلایا جائے. ہماری غلطی، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی اور ذاتی نہ ہو. تو یہ پھر جو ہے یہ جرم جو ہے ہم کس کے ہاتھ پہ تلاش کریں. اور میں چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے یہ کہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ہمارے حقوق کے کسٹوڈین ہیں، ہمیں ان پہ بھروسہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی جہاں پہ ہمارا قصور، میری کوئی ذاتی ایشو تو ہے نہیں، نہ میں گناہ دہندہ ہوں، نہ میرے خلاف کوئی نئے میں کوئی مقدمات اللہ معافی دے، نہ اس قسم کی کوئی ایسی حرکات و سکنات ہیں جو ملک و آئین اور پاکستان کے منافی ہوں یا پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوں. ہمارا قصور تو صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ جو حلف اٹھایا ہوا ہے اسمبلی میں کہ اور جب بطور ممبر یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کہ ہم نے بلا امتیاز احتساب کرنا ہے. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایوان ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اس میں اگر کسی کو کوئی خوف زدہ ہے تو اگر ان کا دامن صاف ہے، ان پہ میں نیٹ اینڈ کلیننس ہے، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی کمیشن نہیں کھایا، کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، تو اس کو تو میرے خیال میں وہ سینہ تان کے آنا چاہیے. دراصل یہ جو یہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو میں سمجھتا ہوں تمام ممبران ہیں وہ جہاں فشانی سے کام کر رہے ہیں اور جانبداری سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک ہی ڈسک ہے، پاکستان کی ڈسک ہے کہ اس ملک کے خزانے کو بچایا جائے. جو یہ للے تللے کر کے جو یہ پاکستان کو جو ہم ڈے بائی ڈے نیچے لے کے جا رہے ہیں. جناب دیکھیں ہمارا پاکستان جو اٹامک پاور ہے، پاکستان اٹامک پاور ہے، 7ویں بڑی ہماری فوج ہے. آپ دیکھیں جی 25 کروڑ عوام کا ہمارا صوبہ ہے، ریزیلینٹ ہماری عوام ہے، اور ہم جو ہے ایک اٹامک پاور جو ہے وہ گھٹنوں میں پڑا ہے IMF کے، اور جھک کے ہم پیسے مانگ رہے ہیں. تو ہم تو سچی سی بات ہے. سر کو پیغام دینا چاہیں گے کہ جو جیسے اتار کے گیا ٹرانسفارمر ویسے واپس آ کے دیکھیں جی یہ چھوٹے معاملات ہیں، یہ ٹرانسفارمر نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، یہ دراصل ان کے ہتھ کنڈے ہیں. یہ میری توہین نہیں ہے، میرے خاندان کی توہین نہیں ہے، یہ پارلیمان کی توہین ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ہے وہ جو ہمیں آئین پاکستان کے تحت جو احتساب کا ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے اس کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے. پتہ نہیں کیوں جھکتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں. بہت شکریہ.